سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام تجارت۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی علی اصغر اتاری مدنی مدثر العالی۔ ہم اپنے پروگرام میں عمومی طور پر آپ کی کالز لیتے ہیں، میسیجز بھیجتے ہیں اور ہم سوالات شامل کرتے ہیں، اور ہمارے پروگرام میں بعض اوقات بزنس مین آتے ہیں، پروفیشنلز آتے ہیں، مختلف فیلڈ کے افراد آتے ہیں، اور وہ بالمشافہ مفتی صاحب کے سامنے بیٹھتے ہیں اور اپنے سوالات رکھتے ہیں، جس پہ مفتی صاحب جوابات بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ بعض اوقات سوال در سوال اور جواب در جواب بھی ہوتا ہے، اور مسئلہ زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ حل ہو جاتا ہے اور اس کی مختلف جہتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ آخر تک دیکھنے کی نیت رکھیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ دیگر پروگراموں کی طرح، پچھلے سابقہ ریکارڈ کی طرح آج بھی ہمیں خوب ڈھیر سارے مسائل سیکھنے کا موقع ملے گا۔ بعض اوقات احکام تجارت کا ٹائٹل دیکھ کر شاید کسی کو یہ گمان گزرتا ہو کہ جی احکام تجارت ہے، خالص مردانہ پروگرام ہے یا تاجروں کا پروگرام ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے۔ پہلے بھی کئی بار میں نے اسی پروگرام میں عرض کیا، آج بھی عرض کیے دیتا ہوں کہ تجارت جو ہے صرف بیچنے کا نام نہیں ہے، بلکہ خریدار بھی اس کا بہت بڑا حصہ ہے، بلکہ اس کے بغیر یہ تجارت، کوئی بھی مالی لین دین دوسرے فریق کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ اگر بیچتے نہیں ہیں کچھ تو خریدتے تو ضرور ہوں گے۔ تو بہرحال آپ ہمارا پروگرام دیکھیے، اللہ نے چاہا تو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ بعض اوقات مختلف افراد ہمارے سلسلے میں شرکت کرتے ہیں۔ آج بھی کچھ پروفیشنلز ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ ان کا تعارف بھی لیں گے ایک ایک کر کے، اور پھر ان کے سوالات مفتی صاحب کی طرف جو آئیں گے اس کے جوابات ہم بھی سنیں گے۔ لیکن پہلے مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور کچھ تمہیدی جملے لیتے ہیں، کیونکہ ریکارڈڈ سلسلہ جب ہمارا ہوتا ہے، ایسے ہمارے ساتھ کچھ افراد موجود ہوتے ہیں، ہر سلسلے ہی میں تقریباً کچھ خاص مقاصد ہوتے ہیں، خاص سوالات ہوتے ہیں۔ آج مفتی صاحب کیا ارشاد فرما رہے ہیں ہمارے لیے؟ دیکھیں، آپ نے بڑے بند الفاظ میں ناظرین سے خطاب کیا ہے کہ صرف مرد نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ پروگرام صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، جی اس لیے کہ خریداری تو خواتین بھی کرتی ہیں۔ جی میں آپ کے سامنے ایک ڈیٹا رکھتا ہوں۔ جی میں ایک مرتبہ گیا کسی کے پاس، سافٹ ویئر آفس تھا ان کا، تو اب کچھ بورے بھی پڑے ہوئے، تو میں نے یہ بورے کیوں رکھے ہوئے بھیا آپ نے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا ایک کام ہے، ان کا ایک پارٹنر امریکہ میں ہوتا ہے، تو انہوں نے وہاں کام سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ڈیٹا نکالا کہ کون سی چیز ایسی ہے جو سب سے زیادہ خریدی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، پتہ چلا عورتوں کے جوتے، فٹ ویئرس۔ جی ہاں، تو وہ یہاں سے وہی جوتے بنا کے ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور مطلب بائر جاتا، ٹھیک، یعنی وہ تو سیلر ہیں۔ بات ہے ڈیٹے کی، جی کہ بقول ان کے، انہوں نے ظاہر بات ہے پڑھے لکھے آدمی تھے اور بہت قابل آدمی تھے، جو بات کہی تو وہ تھے بھی ڈیٹے کے آدمی، سافٹ ویئر آپ چلا رہے تھے، تو اتنی بڑی خریداری جو ہے، وہ سب سے زیادہ جو خریداری ہوتی ہے وہ عورتوں کا جوتا، ظاہر بات عورتیں خریدتی ہیں، ٹھیک۔ تو ایک بڑا حصہ خریداری کے ایسا مطلب ڈیٹا نہ بھی ہو نا تو یہ بڑی کامن سی بات ہے، سمجھ میں آنے والی ہے، اور میرا خیال ہے پاکستان سے لے کے یورپ، امریکہ اور عرب شریف تک اصل میں کامن ہے۔ یوں ہے کہ کوانٹٹی اور جو حجم ہے اس کے اعتبار سے تھوڑا فرق آئے گا، کہ خواتین کی جو خریداری ہے وہ چیلر چیزوں میں، ظاہر بات ہے وہ کوئی ایکسپورٹ کی ڈیل نہیں کرتے۔ اب ہو سکتا ہے کہ ایکسپورٹ کی ایک ڈیل اپنا جو کپڑا مارکیٹ ہے
کوئی ایک کپڑا مارکیٹ اس کی پورے دن کی ڈیل سے بڑی اور بھاری ہو. جی یقینی طور تو لیکن یہ ہے کہ کثرت کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے، فگر کے اعتبار سے ایز اے کنزیومر خواتین کی بہت بڑی تعداد موجود ہے. تو خریداری کے تعلق سے تو ان کو بھی مسائل پتہ ہونے چاہیے، کہ بلکہ بچوں کو پتہ ہونے چاہیے. بچوں کو ان معنی میں پتہ ہونا چاہیے کہ آج کا بچہ کل کا خریدار ہے. بھئی گھر میں سب سے پہلے تو بچوں کو ہی بھیجا جاتا ہے، بیٹا یہ لے آؤ. جی بالکل ایسے ہی. وہ ایک واقعہ ہے نا کہ اعلیٰ حضرت علماء کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس کا بچے سے مکالمہ ہوا وہاں پر. تو انہیں توقع نہیں تھی کہ یہ بچہ اتنا زیادہ فقیہانہ کلام کرے گا. تو جب وہ حالانکہ وہ خود بھی عالم تھے تو یوں بچے کی تربیت بھی اپنی جگہ اہم ہے. تو خرید و فروخت کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، پیسے گننا تو ہم سکھاتے ہی ہیں، گاہے بگاہے کچھ نہ کچھ احکام میں بتا دیا جائے. ویسے تو ہر بچہ عام چیزیں خریدتا ہے، ایسا نہیں کہ کوئی بے معدوم خریدتا ہے. ایسی چیز لاٹری کے اندر ایشو ہوتے ہیں، بچے لاٹری خریدتے ہیں. تو لاٹری ایک جوا ہے، تو جوئے والے جو لاٹری ہے اس کے بارے میں اس کو بتایا جائے، سمجھایا جائے. اور بھی کچھ صورتیں ایسی آتی ہیں بچوں کے حوالے سے کہ جس کی خرید و فروخت درست نہیں ہے. تو وہاں والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی بھی تربیت کریں. ٹھیک. مجھ سے ایک سوال ہے ذہن میں آ رہا ہے تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور وہ یہ آ رہا ہے جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ میں نے بند الفاظ میں بات کی، آپ نے اسے اوپنلی کھولا. ظاہر سی بات ہے شرح تو آپ ہی کریں گے تو اس مسئلے کی بھی اور باتوں کی بھی. ایک بات ذہن میں آ رہی تھی کہ آپ نے تجارت کا جیسے کہ فرمایا کہ خواتین کنزیومرز ہیں اور بڑی تعداد ہے ان کی. اب وہ فیکٹس کے حوالے سے جو گفتگو آپ نے کی، میرا سوال یہاں پہ یہ کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ شرعی احکام کے حوالے سے جینڈر وائز کیٹیگری بن جاتی ہے کہ یہ مسئلہ مردوں کے سیکھنے کا ہے اور یہ مسئلہ عورتوں کے سیکھنے کا ہے. حالانکہ جیسے ابھی آپ نے فرمایا تجارت کے حوالے سے تو وہ دونوں ہی طرف اس کی اہمیت ہوتی ہے. دیکھیے ایک موٹا سا اصول ہے شریعت کا کہ جو جتنی گہرائی میں جاتا ہے اسی قدر گہرائی. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس نے صرف جا کے سبزی خریدنی اور فروٹ خریدنے، ٹھیک ہے، تو کوئی تجارت کے بڑے مسائل سے دوچار نہیں ہوتا. صحیح. سوائے یہ کہ کوئی ادھار میں خریدنا شروع کر دے تو ادھار میں کچھ مسئلے ہو سکتے ہیں. صحیح. اب ایک آدمی وہ ہے کہ جو بزنس مینوں کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، پہلے خود خرید کر لے کر آتا ہے پھر اور لوگوں کو بیچتا ہے، تو اس کا دائرہ وسیع ہو جائے گا. ٹھیک. تو جس کا جتنا وسیع دائرہ ہے اس کو احکام بھی اتنے زیادہ معلوم ہونے چاہیے. ٹھیک. سمپل خریداری ہے اس کو احکام تھوڑے بہت ضروری معلوم ہے، وہ بھی کافی ہیں. تو شریعت نے جنڈر وائز تو دور کی بات ہے، مردوں کے لیے بھی یہ احکام بیان کیے ہیں کہ جو جس شعبے سے وابستہ ہے اس شعبے کے مسائل آنا ضروری ہیں. باقی مسائل سے نہیں آتے تو اس پر کوئی وہ نہیں ہے، گرفت نہیں ہے. ٹھیک. یعنی ایک ہے فرض عین، ایک ہے فرض کفایہ. فرض عین وہ علم ہے کہ جو بندہ جس چیز سے وابستہ ہے، صرف تجارت نہیں، زندگی کا جو بھی شعبہ ہو، جیسے کسی نے شادی کی، اب بیوی سے متعلق ضروری تعلیمات، معلومات وہ اسے معلوم ہونا ضروری ہے کہ کن الفاظ سے طلاق ہو جاتی ہے، کیا دائرہ ہے، حقوق کیا ہیں، اور جو چیزیں ہیں معاشرت کے حوالے سے وہ کیا ہیں، یہ اسے معلوم ہونا چاہیے. تو جس شعبے سے جو وابستہ ہوگا اس محدود تعلق سے ضروری علم کا سیکھنا اس میں فرض ہو جائے گا. باقی جو وسیع علم ہے اور شعبوں کا بھی علم ہے اس کا جو سیکھنا ہے، بہرحال اگر وہ علم دین ہے تو وہ بھی فرض کفایہ ہے، اور اس کے علاوہ جو اس کے دیگر درجات ہیں وہ اپنی جگہ پر برقرار رہیں گے. مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے تعارف لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ سوال جوابات ہمارے چلتے رہیں گے. جی حضرت. ضیاء الدین میرا نام ہے اور ٹیلرنگ مٹیریل کی ڈفرینٹ ایسیسریز میں ہم کام کرتے ہیں. جیولری مٹیریلز، ٹیلرنگ مٹیریل، سلائی کا دھاگا اور بکرم وغیرہ. ٹھیک جی ٹھیک جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سلیم ہے. میرا تعلق بیسیکلی فائنینشیل اکاؤنٹ سے ہے. جی حضرت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد مبشر احمد ہے، میں بائی پروفیشن آڈیٹر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام عبد الوہاب ہے اور میں روش پاکستان میں ایز آئی ٹی بزنس پارٹنر جاب کرتا ہوں. ضیاء الدین بھائی سے ہم ابتدا کرتے ہیں اور پہلا سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں.
جی ضیاءالدین بھائی کیا سوال؟ مفتی صاحب سوال میرا یہ تھا، بڑا بیسک سا سوال ہے ارکان اسلام کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے، کہ جو ہم مینوفیکچررز ہیں تو ہماری جو پروڈکٹ ہوتی ہے تو اس پر ہماری جو زکوٰۃ آئے گی تو اس کی جو رقم کی جو مقدار ہے وہ مطلب مینوفیکچرنگ کاسٹ آئے گی یا جو ہم ریٹیل کرتے ہیں وہ آئے گی؟ کیونکہ ہم اپنے کسٹمرز کو ڈفرینٹ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، کسی کو 6% دیتے ہیں، کسی کو 8%، کسی کو 10%. تو ہماری فیکٹری میں جو یا شاپ میں جو مال موجود ہے اس کی کاسٹنگ کس سے کی جائے گی؟ آپ کا جو بنیادی کام جو آپ نے بتایا تھا جی ٹیلرنگ مٹیریل، سلائی کا دھاگے کا، جی جی. ہم تو یہ سنتے ہیں کہ پاکستان سوئی بھی نہیں بناتا، آپ مینوفیکچر کی بات کر رہے ہیں. دھاگے کا را مٹیریل جو ہے اس کا وہ باہر سے آتا ہے، زیادہ کم دھاگے کا ہے. جی 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 دھاگے کا کام زیادہ ہے. بٹن وغیرہ بنتے ہیں یہاں پہ؟ نہیں بٹن تو سب مفتی صاحب چائنا سے آ رہے ہیں. چائنا سے آتے ہیں. بکرم یہ وہ بکرم الحمدللہ یہاں بن رہی ہے پاکستان میں، اچھی بن رہی ہے، بہت معیاری بن رہی ہے. اچھا الحمدللہ. اور دھاگا جو ہے وہ الحمدللہ یہیں اسپننگ ملز میں بنتا ہے بہت اچھا، اور اس کا جو را مٹیریل ہے وہ امپورٹ کیا جاتا ہے. اور یہ جو کچھ فوم وغیرہ بھی ہوتے ہیں وہ بھی یہیں بنتے ہیں؟ فوم کا مفتی صاحب ہماری فیلڈ سے تعلق نہیں ہے. اچھا جی. بکرم جو ہے کس سے بنتا ہے؟ دھاگے سے بنتا ہے؟ نہیں مفتی صاحب، ہاں بالکل بکرم دھاگے سے بنتا ہے. پہلے کپڑا بنتا ہے اور کپڑے سے پہلے اس کا جو دھاگا، دھاگے سے کپڑا، اس کے بعد اس پہ کچھ خاص پروسیسنگ ہوتی ہے. وہ جو سخت چیز ہوتی ہے وہ کیا گتا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ جی نہیں مفتی صاحب، وہ کیمیکل لگتا ہے اس کے اندر. اچھا جی فارملڈیہائڈ کیمیکل ہوتا ہے، وہ کیمیکل لگتا ہے. تو اس کے بعد پھر وہ اسے ایک مخصوص مشین سے گزارا جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر وہ سخت ہو جاتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو عام وہ بکرم ہے جی، اور جیسے جبے وغیرہ لینے کا اتفاق ہوا ہے تو وہاں ذرا ایک الگ بکرم ہوتا ہے. مفتی صاحب وہ ہمارے عرب کنٹریز میں استعمال ہوتا ہے اور وہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ اگر وہ زور سے ہاتھ پہ مارا جائے تو چوٹ لگ جائے گی، اتنی سخت بکرم ہوتی ہے، مطلب بالکل کڑک رکھنے کے لیے نا. جی ہاں جی. تو وہ عموماً ہمارے جو عرب کنٹریز کے رہنے والے ہیں وہ اس طرح کا ٹرینڈ ہے، پاکستان میں نہیں ہے ایسا ٹرینڈ. جیسا کنزیومر کی چاہت ہے اس کے مطابق بناتے ہیں. وہ مخصوص بکرم بھی پاکستان میں نہیں بنتی اور نہ یہاں وہ استعمال ہوتی ہے. صحیح. اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. دیکھیں زکوٰۃ ان چیزوں پر فرض ہے، کئی چیزیں جیسے سونا، چاندی، کرنسی، مال تجارت. تو مال تجارت پر زکوٰۃ فرض ہے. تو آپ جو چیزیں بیچنے کے لیے بناتے ہیں تیار پروڈکٹ پر بھی زکوٰۃ ہے، جو چیزیں خام مال کی صورت میں ہوں گی ان پر بھی زکوٰۃ ہے. شریعت میں آسانی یہ ہے کہ پورا سال آپ کے مال کی جو مرضی رولنگ ہو اس کا حساب رکھنا ضروری نہیں ہے. جس دن زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے اس دن دیکھنا ہے کہ آپ کی ملکیت میں کیا موجود ہے. صحیح. تو اس دن جو خام مال ہوگا، جو تیار مال ہوگا، یا اور جو جن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے ان چیزوں پر حساب لگا کے ان کا اس پر زکوٰۃ نکالنی ہوگی. قرضہ منہا ہوگا، قرضہ مائنس کر کے، اسی طریقے سے جو پیبل ہے وہ بھی قرضہ ہی ہے، بالکل وہ مائنس کر کے تو پھر جو اماؤنٹ بنے گی اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، جبکہ وہ نصاب کے مطابق. یعنی جو پرائز ہماری مارکیٹ میں چل رہی ہے اسی کے اعتبار سے اس کی ہم کاسٹ کریں گے، کیونکہ مینوفیکچرنگ کاسٹ پرائز ہوتی تو ہے. دیکھیں 3 طرح کی پرائز ہے. صحیح. ایک یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے لیول کا کوئی اور آدمی مال لے. بعض اوقات ایک دکاندار کے پاس گاہک آتا ہے، دوسرا دکاندار سے لے کر دیتا ہے. جی. تو یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ فیکٹری آنر ہیں تو کوئی اور فیکٹری آنر آپ سے مال لے، اس کو آپ ہول سیلر سے بھی کم دیں گے. بالکل ایسی ہے. جیسے یہ گھی تیل والے ہیں، ڈیلرز کو مال دیتے ہیں، براہ راست یہ ہول سیل والے کو بھی نہیں دیتے. صحیح. تو ڈیلر پھر آگے دیتا ہے ہول سیلر والے کو، وہ ریٹیلر کو دیتا ہے. اور ایک ریٹ وہ ہوتا ہے جو آپ براہ راست ہول سیلر کو دے رہے ہیں، اور ایک وہ جو ہول سیلر ریٹیلر کو دے رہا ہے. اب جو ریٹ آپ ہول سیلر کو دے رہے ہیں آپ کی مارکیٹ تو وہ ہے. صحیح. اس ریٹ کے مطابق آپ زکوٰۃ نکالیں. صحیح. تو اس پر ظاہر بات ہے بندہ نفع رکھ کے ہی بیچتا ہے. تو جو آپ بیچ رہے ہیں اس مارکیٹ کی جو ویلیو ہے اس چیز کی، وہ ہول سیلر کے اعتبار سے ہے، ریٹیلر کے اعتبار سے نہیں ہے. ہول سیلر بھی اپنا نفع رکھ کے آگے بیچے گا. صحیح. بہتر تو یہ ہے کہ سب سے بہتر کہ جو ہول سیلر جس ریٹ پر بیچتا ہے اس کا اعتبار کرے. یعنی مطلب کاسٹ پرائز جو ہیں وہ یہاں پہ مینشن نہیں ہوں گے بلکہ سیلنگ پرائز مینشن ہوں گے. کم از کم سیلنگ پرائز، کم از کم. ٹھیک. جزاک اللہ. جی سلیم صاحب.
جی مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آج کل مختلف بینکس ہیں یا جو ایپس ہوتی ہیں موبائل ایپس وغیرہ، یہ مختلف دکانوں پہ ادائیگی کے لیے کچھ ڈسکاؤنٹ وغیرہ آفر کرتے ہیں یا کیش بیک کی سہولت فراہم کرتے ہیں، تو کیا ایسی صورت میں تاجر کے لیے ایسی سہولت فراہم کرنا یا گاہک کے لیے یہ فیسلٹی لینا، یہ کیا شرعی طور پہ درست ہے یا کہیں یہ دونوں کے لیے کہ سود کے زمرے میں تو نہیں آتی ہے؟ کیش بیک دیتے ہیں. جی. میں ابھی بنگلہ دیش سے آیا ہوں اپنا 26 تاریخ کو، تو وہاں بھی ایک ایپ زیادہ مشہور ہے، اس کا نام بھی میں بھول گیا، تو وہاں بھی مجھ سے سوال ہوا کہ جی وہ ایپ ہے اور وہ کیش بیک دیتی ہے. تو آپ تو فائنینس کے آدمی ہیں اور ایک اسلامی مالیاتی ادارے میں آپ اچھی پوزیشن پر ہیں، چیزوں کو بہتر سمجھتے ہیں کہ جو رقم کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھی ہوتی ہے وہ قرض کے حکم میں ہے، اور کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے قرضہ دو تو میں تمہیں اتنے پیسے بطور انعام دوں گا، تو یہ قرض پر نفع ہے. مشروط نفع جو ہے قرض پر، کنڈیشنل نفع کہ آپ کو نفع ملے گا ہی ملے گا، بس آپ یہ کام کر لیں، تو وہ سود ہے. ایک کیش بیک ہوتا ہے کہ آپ ایک دکاندار سے خریداری کر رہے ہیں، اس سے نہ آپ نے قرضہ لیا نہ اس کو قرضہ دیا، دونوں کے درمیان قرض کا لین دین نہیں پایا گیا، خریداری کا عمل پایا گیا. تو خریداری کے بہاف پر کوئی تحفہ دے، انعام دے، لکھ کے لگا دے کہ جناب ہم اتنا کیش بیک کریں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ جو اکاؤنٹ ہیں ڈیجیٹل والیٹ کے اکاؤنٹ، تو چونکہ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ رکھو پہلے، اس پر ہم دیں گے. ایسا تو نہیں کہ پیسہ رکھے بغیر کچھ انعام دے رہے ہوں، پیسہ رکھے بغیر کچھ بینیفٹ دے رہے ہوتے تو جیسی صورتحال ہوتی اس کے مطابق حکم دیا جاتا. لیکن یہاں پر جو کیش بیک ہے ان کا، یہ دینا ٹھیک نہیں ہے. اس کے علاوہ بہت ساری کنڈیشنل بینیفٹ دیتے ہیں کہ جناب اتنے فری منٹ دیں گے، اتنی انٹرنیٹ دیں گے، آپ کی رقم اس میں اکاؤنٹ میں اتنے پیسے موجود ہوں. یہ ایک بہت اعلیٰ درجے کی فائنینس ٹرک ہے. مثال کے طور پر اگر فون کمپنی کے کروڑوں یوزر ہیں، 50 لاکھ آدمی 1000 روپیہ رکھواتے ہیں، کتنے بنے؟ اب آپ فائنینس کے آدمی، آپ کو فگر بتانا پڑے گا. 1000 روپیہ رکھوایا 50 لاکھ نے. اچھا 50 لاکھ نے تھی 50 لاکھ نے تو 50 ہم نے 50 5 بلین 5 ارب بنے. جی 5 ارب روپیہ اس نے مفت میں اٹھا لیا، 0% پہ اٹھا لیا. اب وہ دے کے آ رہا ہے چلر، ایسا ہی ہے. پیسہ تو دے نہیں رہا، اپنی سروس ہی دے رہا ہے، سروس کوئی خریدنی تھوڑی پڑ رہی ہے اس کو. اور ٹاور لگا ہوا، پہلے بھی لگا ہوا، اب بھی لگا ہوا ہے، تو خریدنی پڑ بھی رہی ہے تو بہت کم چارجز اس کو لگ رہے ہیں. اس نے تو اپنا مفاد دیکھا اور ایک آفر ڈال دی پبلک کے اندر، لیکن وہ حلال ہے یا حرام ہے یہ ایک الگ چیز ہے. جائز ہو تو ہم بھی اعتراض نہیں کریں گے، لیکن اس عمل نے جو ہے وہ لوگوں کو سود میں مبتلا کر دیا ہے. یہاں تک کہ بعض اوقات امام مسجد میں جو ہے وہ نیٹ آ رہے ہیں، مجھے فری منٹ مل رہے ہیں، کیا جائز ہے؟ ابھی کیسے جائز ہوگا؟ کنڈیشنل بینیفٹ ہے یہ. تو ایک سارے امام نہیں، ظاہر بات سب فارغ التحصیل نہیں ہوتے، علماء نہیں ہوتے، ایک بچوں کو بھی جو ہے اس کام پر لگا دیا ہے. تو اتنا بڑا جو ہے نا وہ سود کا عام کرنا پایا گیا ہے. اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے حضرات کو. سر یہاں پہ میں ایک چیز شیئر کرنا جی. چاہوں گا، بڑی آکورڈ سی لگی تھی مجھے پتہ چلا کہ یعنی حد دیکھیے آپ، جو آپ فرما رہے ہیں نا بچے کو لگا دیا کہ سالگرہ کا کیک خریدنا اور پیسے نہیں، تو آپ ہماری ایپ سے لون لے لیں اور سالگرہ کا کیک خرید لیں. اب مطلب کیا حیثیت ہے اور یہ کیوں کہا جا رہا ہے اور اس سے کون لوگ مبتلا ہوں گے؟ 400% ریٹرن ہے جی لون ایپس پر، 400%. جی. ایک بندہ جو ہے اس کے والد کو دل کا دورہ پڑا، ایسا نہیں تھا کہ بہت غریب لوگ ہوں، بس ہاتھ تنگ ہوگا، والد نے لے لیا. بیٹے کا شک یہی کہ میرے والد کو فون کال آنا شروع ہو گئی تھی،
چھوٹی سی اماؤنٹ لی تھی، پوری اسکرین اس نے میرے ساتھ شیئر کی والد کے فون سے کہ یہ اتنے لیے تھے، اب اتنے ہو گئے ہیں، اتنے باقی ہیں، جتنے لیے تھے اس سے زیادہ وہ دے چکا تھا، وہ سلسلہ بند ہی نہیں ہو رہا تھا، چونکہ بغیر کسی سیکیورٹی کا لون دیا جاتا ہے تو وہ نفع اتنا زیادہ رکھتے ہیں، تو اس کا جب ریشو میں نے دیکھا تو 400 گنا بن رہا تھا۔ جی مفتی صاحب، جیسے آپ نے فرمایا تھا ابھی کہ اب وہ ایک حرام کام پہ لگایا نا، جی جب ریٹرن کرے گا تو وہ زیادہ دے کے کرے گا۔ ایسے ہی پھر اس کے اندر ایک بڑی خرابی آ چکی ہے کہ کچھ تو وہ ہیں جو لائسنس لے کر کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ کمپنیز وہ ہیں جو ٹوٹل فراڈ ہیں، مطلب نجی طور پر آ گئی ہیں، اب وہ دھوس دھمکی پہ چلتی ہیں اور پھر کسی وقت بھی بھاگ جائے، کچھ بھی ہو جائے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور لینے والے بھی اتنا اماؤنٹ لے رہے ہوتے ہیں کہ وہ اتنی انویسٹیگیشن کرتے بھی جی نہیں۔ ہاں جی ہاں۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، جیسے آپ نے یہ سوال اور جواب کے سینیریو میں جو ایک بڑی اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ پیسے رکھوائے، اس کے بہاف پہ منٹس مل رہے ہیں یا سروسز مل رہی ہیں، تو وہ آپ نے فرمایا سود ہے، جس کی تفصیل آپ نے بیان فرمائی۔ لیکن اگر کوئی اپنا موبائل میں بیلنس ڈالتا ہے، کوئی کارڈ ریچارج کرتا ہے اور کمپنی یہ آفر دے دیتی ہے، مثال دے رہا ہوں میں کہ جی آپ 1000 کا بیلنس ڈالتے ہیں تو آپ کو 200 منٹ ملتے ہیں ویسے، لیکن اگر آپ 5 تاریخ سے پہلے کام کر لیں گے تو 200 کے بجائے 250 منٹ ملیں گے، تو اب یہ جائز ہوگا کہ نہیں؟ پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے نا دونوں کا رشتہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا اور ہر عورت حرام بھی نہیں ہوتی، ٹھیک، ایسا ہے نا۔ جی تو جب آپ موبائل کے کلائنٹ کے طور پر سروس لے رہے ہیں جی اور اس سروس کا معاوضہ کمپنی کو دے رہے ہیں، تو آپ کا قرض کا لین دین ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، ایک مشہور کمپنی نے جب پہلی مرتبہ ایڈوانس لون کی سہولت متعارف کروائی تو ایک سوال پیدا ہوا کہ جی یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ اس نے کہا ہم اتنا لون دیں گے آپ کو، واپس زیادہ لیں گے۔ تو کچھ لوگوں نے اس کو سود بھی کہہ دیا تھا۔ بنیادی طور پر یہ قرض کا لین دین ہے ہی نہیں۔ جب ایک آدمی بلنگ والے سم استعمال کرتا ہے جسے پوسٹ پیڈ کہتے ہیں، جی تو پوسٹ پیڈ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ ادائیگی بعد میں کرتے ہیں، ٹھیک، لیکن جو دوسرا طریقہ کار ہے اس کے اندر آپ ادائیگی پری پیڈ ہوتی ہے، پری پیڈ کے اندر پہلے کرتے ہیں۔ جی تو آپ نے جو ادائیگی کی ہے وہ قرض نہیں دیا آپ نے، وہ آپ نے ایڈوانس سروس کا جو پیسہ بنا وہ دیا ہے اس کو، ٹھیک تو آپ کا اور اس کا جو تعلق ہے وہ قرض کے لین دین کا نہیں ہے۔ ٹھیک اب اگر وہ کوئی فیسلٹی دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک، بڑھتے ہیں اگلے مہمان کی طرف اور سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں کیا؟ اچھا، میرا سوال ایک طریقے سے لنکڈ ہے سلیم صاحب کے سوال سے۔ کچھ بینکس اپنے ڈیبٹ کارڈ میں پوائنٹس کی فیسلٹیز دیتے ہیں کہ جتنا آپ اس کو استعمال کریں گے اتنے آپ کے پوائنٹس بڑھتے رہیں گے، اور پھر آپ پوائنٹس سے خریداری کر سکتے ہیں، پیٹرول ڈلوا سکتے ہیں، مختلف اشیاء خرید سکتے ہیں۔ تو کیا یہ بھی سود کے زمرے میں آئے گا؟ اچھا، اس کا جو ایگریمنٹ کے انسیپشن میں ایسی کوئی شرط بندہ نہیں رکھتا اکاؤنٹ کھلوانے سے پہلے کہ آپ مجھے پوائنٹس دیں گے تو میں اکاؤنٹ کھلواتا ہوں، تو یہ فرمائیے گا۔ دیکھیں، اس کو آربٹ بھی کہتے ہیں بعض پروڈکٹ کے اندر، یعنی جن لوگوں نے پروڈکٹ بنائی ہیں۔ ایک اسلامی بینک کے پاس میں نے اپنے ایک اسکالر کو بھیجا، ہم نے کہا بھی ہمیں آپ کے پروڈکٹ پر اعتراض ہے کہ آپ کی اس پروڈکٹ کے اندر سودی عنصر پایا جا رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں مناسب کہ پہلے آپ کی وضاحت لے لیں۔ پروڈکٹ یہ تھی کہ جی آپ 50,000 روپے دیں گے تو آپ کو چیک بک ملے گی، فلاں ملے گی، فلاں ملے گی۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ تو آپ کنڈیشنل بینیفٹ دے رہے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ پر، یا تو آپ کہیں کہ جی ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ مضاربہ بیس ہے، وہ کرنٹ اکاؤنٹ ہے ہی نہیں، تو قرض کا تعلق ختم ہو گیا، تو اعتراض بنے گا ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ ہی مضاربہ بیس نہیں ہے۔ تو انہوں نے وضاحت کرنے کی کوشش کی، لے دے کر جو ہے نا وہ آئیوفک کی کے اسٹینڈرڈ کی ایک عبارت ہے کہ اگر آپ سب کو دے رہے ہیں تو آپ کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈر کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو بھائی سب کو دینا اور کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈر کو دینا دونوں میں فرق ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈر کے ساتھ جو آپ ڈیل کریں گے وہ اسپیسیفک ایریا میں کریں گے، اس کا اور آپ کا قرض کا تعلق ہے۔ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا اگر 0% بھی بیلنس ہوگا، کوئی بیلنس نہیں ہوگا، جب بھی ہم آپ کو دیں گے، تو یہ تو سب کو دینا کہلائے گا۔
جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 50,000 ہوں گے تو ہم آپ کو یہ دیں گے، تو پھر تو آپ سب کو دینا تو نہیں کہائے گا نا، پھر تو آپ نے ایک لائن لگا دی ہے کہ اتنے پیسے رکھو گے کرنٹ اکاؤنٹ میں تو یہ سہولت دیں گے، تو پھر سب کو دینا کیسے کہلائے گا؟ تو ہمارے نزدیک تو یہ سودی پروڈکٹ ہے اور اس میں تبدیلی ہونی چاہیے۔ جو آپ نے سوال کیا ہے، تو اگر جس بینک نے یا اسلامی بینک نے یہ جاری کیا ہے، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی میں تو مداربت کی بنیاد پر اکاؤنٹ چلاتا ہوں، مداربت کی بنیاد سے مراد یہ ہے کہ اس نے آپ سے سائن کروا لیا۔ عام طور پر مداربت میں جو نفع ہے اندازاً 7-8-9% دیا جا رہا ہوتا ہے سالانہ، وہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو 0.1% دیں گے، 0.5 دیں گے یا 1% دیں گے، تو وہ معاہدہ ایسا کروا لیتے ہیں جس سے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا نہیں ہے، اور وہ جو اپنا 1% یا 0.5% جو نفع آ رہا ہوتا ہے جو انہوں نے آپ سے معاہدہ کر لیا، وہ اصل میں اس کا نفع ہوتا ہے جس کو مختلف نام لکھ لیے گئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسٹمر کی حق تلفی ہے، تو اس کو کسی نے منع تھوڑی کیا کہ آپ اپنا زیادہ نفع لو، یہ اس کے بعد اور آپشن ہوتے ہیں۔ اگر اس کو اسلامی بینک کے سیونگ اکاؤنٹ میں جانا ہوتا، اس کے پاس اور آپشن موجود تھے نا، وہاں اس کو زیادہ ملتا۔ آپ نے اس کو 0.5% یا 1% میں الجھا کے کیوں رکھا ہوا ہے؟ آپ پھر اس کو پتہ بھی نہیں ہے بعض اوقات کہ یہ مداربہ اکاؤنٹ ہے۔ یہ تو میں بات کر رہا ہوں بالفرض کے ساتھ کہ اگر وہ مداربہ اکاؤنٹ ہے تو پھر تو وہ جو نفع گر رہا ہے مداربہ اکاؤنٹ سے وہ سود تو نہیں کھلائے گا، لیکن اگر یہ کرنٹ اکاؤنٹ ہے تو بہرحال یہ جو نفع ہے آپ نے اعلان کیا ہے اس کا کہ ہم یہ نفع دیں گے آپ کو، تو یہ کنڈیشنل نفع ہوگا نا، تو جو کنڈیشنل نفع ہوگا اس کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے؟ مبشر صاحب کے سوال کا جواب ہوا۔ اب بڑھتے ہیں عبد الوہاب بھائی کی طرف۔ جی عبد الوہاب بھائی، آپ کیا سوال کریں گے؟ آپ سے جو سوال ہے وہ میرا آج یہ ہے کہ کچھ بینک ایک اکاؤنٹ کھلواتے ہیں جس کو مختلف نام دیتے ہیں، جیسے بیلنس ٹرانسفر فیسلٹی۔ 2-3 بینکوں نے یہ آپشن کیا ہوا ہے کہ کسٹمر آتے ہیں ان سے کہتے ہیں یار آپ یہ اکاؤنٹ کھلوا لیں، بولتے ہیں اچھا اس کے کیا بینیفٹس ہیں؟ کہتے ہیں آپ اکاؤنٹ کھلوائیں گے، لنک اکاؤنٹ آپ کا کھلے گا، ہم آپ کو چیک بک بھی دیں گے، ڈیبٹ کارڈ بھی دیں گے، اور اس اکاؤنٹ میں اب آپ کی سیلری اگر 1 لاکھ ہے تو ہم آپ کو اس کے ملٹیپلائی بائی 3 یا 5 دے دیں گے، یعنی 3 لاکھ یا 5 لاکھ آپ کے اکاؤنٹ میں ہوں گے۔ اچھا اس کی کوئی اینول فی ہے؟ نہیں، منتھلی فیس ہے؟ نہیں، لیکن جب آپ اس کو وڈرا کرو گے، آپ نے جیسے کہ ایگزامپل 10,000 وڈرا کروایا تو پر ڈے 10 روپیز آپ کے لگیں گے۔ اب آپ نے 10,000 نکلوائے اور آپ نے 15 دن بعد جمع کرا دیا وہ 10,000، تو اب آپ نے 10,000 نہیں جمع کرانے، 10,150 جمع کرانے۔ تو اس پہ کیا رہنمائی فرمائی، یہ جائز ہے؟ یہ جو آپ بتا رہے ہیں بائی نیچر یہ واضح ہے کہ یہ سودی بینکوں کی پروڈکٹ ہے، کنورشل جو بینک ہیں یہ ان کی پروڈکٹ ہے۔ اسلامی بینکوں میں ایسے پروڈکٹ میں نے سنی نہیں ہے۔ ایڈوانس سیلری کی پروڈکٹ ضرور آئی ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ تو جو انہوں نے پیسے ڈال دیے، یعنی آپ لمٹ اسائن کر دی کہ اتنے لمٹ تک آپ پیسے نکال سکتے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں بے شک نہ ہو، ایسا ہی نا؟ اکاؤنٹ بھی وہ آپ کو کھلوا رہی ہیں، آپ کا کوئی اپنا نہیں ہے وہ۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں یہ تو ہوگا نا کچھ نہ کچھ تو پیسے ڈالے گا نا بندہ کچھ نہیں ڈالے۔ اچھا کچھ بھی نہ ڈالے، بہرحال اس نے آپ کو ایک طرح سے کریڈٹ کارڈ ہی دیا ہے نا کہ آپ بغیر پیسے ڈالے بھی نکال سکتے ہیں۔ تو بینک جو بھی پیسے دے رہا ہے وہ بطور قرض دے رہا ہے کہ اس کو واپس لینا ہے۔ قرض کے اندر یعنی جس لین دین میں 2 چیزیں پائی جائیں اس کو قرض کا نام دیا جائے گا۔ ایک یہ کہ جو چیز کسی نے لی اس کی ادائیگی واپس کرنا ضروری ہے، یہ قرض کی سائنس ہے۔ آپ جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو آپ کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ جو چیز آپ دے رہے ہیں وہ واپس لے رہے ہیں۔ پھر کسی نے موبائل بیچا تو یہ واپس تھوڑی لے گا،
इंतकाल मिल्कियत होगा। मोबाइल बेचा पैसों के बदले, तो पैसे वाला पैसे वापस थोड़ लेगा, वो पैसे देगा, ये मोबाइल लेगा, दो तरफा तबादला है। कर्ज के अंदर एक तरफा तबादला होगा। जो चीज़ ली है, ज़रूरी नहीं कि पैसे ही कर्ज लिए जाएं, गंदम भी कर्ज ली जा सकती है। जो चीज़ ली गई है वही वापस करनी पड़ेगी, पहली नेचर। दूसरी नेचर ये है कि जो चीज़ ली जाती है वो इस्तेमाल करने के लिए ली जाती है, यानी उसको ख़त्म करना पड़ता है। अब किसी ने गंदम मिसाल के तौर पर कर्ज ली या पैसे कर्ज लिए, तो ऐसा तो नहीं है ना कि पैसे जाके तिजोरी में बंद करके रख देगा, इस्तेमाल नहीं करेगा। कर्ज का मकसद होता है इस्तेमाल करना, उसको ख़त्म कर देना और उस जैसा दूसरा लौटाना। गंदम कर्ज लिए तो खर्च करेगा, बेचेगा, बेच के पैसे वसूल करेगा और फिर गंदम ही वापस करेगा। तो एक होती है आरियत, मिसाल के तौर पर किसी के यहाँ जो है वो मेहमान ज़्यादा आ गए तो मैं बर्तन ले आओ, फिर ये बर्तन वापस कर दिए, एज इट इज़ वापस कर दिए। आरियत में उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते। अभी बाइक लेकर जा रहा हूँ आपकी, तो वही बाइक एज इट इज़ वापस आएगी। कर्ज के अंदर जो चीज़ ली जाती है वो एज इट इज़ वापस नहीं आती, उसका मिसल वापस आता है। तो जो रकम वो आपको दे रहा है, रिलीज कर रहा है, उसको रकम चाहिए, सेम नोट नहीं चाहिए और वापस चाहिए, तो दोनों बातें पाई गई। तो ये कर्ज का लेन देन है, और कर्ज पर जब वो नफ़ा ले रहा है तो बिलाशुबा ये एक सूदी स्कीम है, इसका इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। इन्हीं के सवाल से मेरा एक सवाल है कि कुछ बैंक्स ने इस्लामिक क्रेडिट कार्ड भी मुतारिफ करवाया है, तो इसकी क्या शरई हैसियत है? देखिए, शरई हैसियत एक और चीज़ है, एक हुक्म बयान करना, और एक है उसका स्ट्रक्चर बयान करना। मैं उसका स्ट्रक्चर बयान कर देता हूँ। फिल वाक़ई वो क्रेडिट कार्ड नहीं है। एक बैंक मारूफ उसने करवाया है, कुछ और बैंक तैयारी में है। वो क्रेडिट कार्ड नहीं है, वो असल में डेबिट कार्ड ही है। बस है यूँ कि कंपनी कहती है कि जी पहले हमारी सिस्टर कंपनी है, उसके म्यूचुअल फंड आप खरीदेंगे उधार में, और वो एक तरीक़ाकार है खरीदने का, तो उसकी ओनरशिप आपकी हो जाएगी। भाई उधार में चीज़ खरीदी जा सकती है ना, आपकी लिमिट असाइन की कि आपको वो कंपनी 5 लाख की चीज़ बेचेगी, इससे ज़्यादा की नहीं बेचेगी, तो 5 लाख का एसेट जो है ना वो आपकी मिल्कियत में आ गया, आपकी मिल्कियत में वो मौजूद है। अब उसकी बिहाफ पर आप कार्ड स्वाइप करेंगे तो वो मिल्कियत आपकी वहाँ से कम हो जाएगी, उसकी ब्याज पर आपको पैसे जारी हो जाएंगे, और वो जो आपने 5 लाख का उधार खरीदा हुआ है वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा अपनी जगह पर। तो यूँ ये एक इसके पीछे पूरा मैकेनिज्म है खरीदो फरोख्त का, ऑनरशिप मुंतकिल करने का कंज्यूमर के नाम। कंज्यूमर एक एसेट का मालिक बनता है और उसी मिल्कियत से वो अपना कार्ड इस्तेमाल करके चीज़ें खरीद रहा होता है। तो ये डेबिट कार्ड की सूरत बनी, क्रेडिट तो नहीं बनी ना। क्रेडिट तो अब वो हुआ जो उसे अदायगी करनी है, जो उसने उधार खरीदा था, ये सूरत है। मुफ्ती साहब, एक आम जनरल सा सवाल है, आजकल के जो कारोबार है ज़्यादातर वो उधार पे होता है। तो कोई शख्स आता है और आके माल मांगता है, बात करता है वो नगद की कि जी मैं नगद माल ख़रीदूँगा, और कुछ रकम भी वादा कर देता है नगद के तौर पे, कहता है बाकी पेमेंट मैं आपको 1-2 दिन में दे दूँगा। तो हम उसे वो नगद के हिसाब से जो एक रेट होते हैं वो मुनासिब से लगा के प्रॉफिट और रख के और हम दे देते हैं। अब वो हज़रत जो है वो बाज़ औक़ात क्या करते हैं, महीना जो है वो हो जाता है, यानी टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है। जब टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है तो आम तौर पर बिजनेसमैन जो है वो अपना प्रॉफिट ज़्यादा रखते हैं, तो जो आम उर्फ़ आम है। तो अब मुफ्ती साहब, जब हमारा एक सौदा तय हो गया लेकिन वो पेमेंट में डिले कर रहा है, तो आया हम उसको बर्खास्त करके उस पर कुछ प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं? और इसी तरह मतलब दूसरे हैंड पे भी जो हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, अगर हम उनकी पेमेंट टाइम पर नहीं करते और फिर हम खुद उन्हें कहते हैं कि जी आप जो है वो चाहें तो अपना प्रॉफिट कुछ बढ़ा लें, पेमेंट डिले हुई हमारी इसलिए।
تو یہ دونوں عمل کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ جب اللہ رب العزت نے سود کو حرام قرار دیا، اس دور میں اہل عرب کا طریقہ کار کیا تھا، وہ کس طریقے سے سود کا لین دین کیا کرتے تھے؟ دو مشہور طریقے تھے. ایک تو یہ تھا کسی کو قرضہ دے دیتے اور کہتے کہ واپس کرو گے تو اس پہ ہم نفع لیں گے. دوسرا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ ادھار مال بیچ دیتے یا خرید لیتے. پیمنٹ کا وقت آتا کہتے پیسے تو نہیں ہے، تھوڑا سا معاوضہ بڑھا دو. یہاں تک کہ ایسا بھی کرتے کہ وہ ڈیلے والا معاوضہ بڑھتے بڑھتے اصل جو معاوضہ تھا اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہو جاتا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اے ایمان والو سود دونا دون یعنی ڈبل ٹرپل ایکسٹرا کر کے نفع جو سودی وہ نہ لو. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت زیادہ نفع لینا منع ہے اور کم لینا جائز، ایسا نہیں ہے. ان کی کیفیت کو بیان کیا، جو وہ کر رہے تھے اس کرنے پر تنبیہ فرمائی کہ یہ نہ کرو. جب کسی نے مال دے دیا، بیچ دیا اور پیسے ادھار ہیں، واجب الوصول ہے، وہ سامنے والے پر دین ہے، قرضہ ہے، اس قرضے کے لیٹ ہونے پر جو کچھ لیا جائے گا وہ اب وقت کی قیمت ہے، ٹائم کی قیمت ہے. جب کسی نے مال بیچا، دیکھتا ہے کہ جناب 2 مہینے بعد پیسہ دے گا، وہ اپنے مال کی قیمت بڑھا رہا ہے. 1 مہینے بعد دے گا، تھوڑی کم رکھ رہا ہے. کیش مال بیچ رہا ہے اور کم رکھ رہا ہے. تو وہ جو بھی فیصلہ سازی کرتا ہے بارگیننگ کے وقت، وہ مال کے پیسے سامنے رکھتا ہے کہ میں اپنا مال اتنے کا بیچ رہا ہوں. جب سودا ہو گیا، اب مال تو انتقالی ملکیت ہو گیا، مال تو خریدنے والے کا ہو گیا. بالکل. اب اگر یہ پیسہ بڑھاتا ہے تو وہ اس قرضے کے اوپر پیسہ بڑھاتا ہے، یا اگر خود مال خریدا ادھار میں اور اضافہ دیتا ہے تو یہ خالصتاً سودی معاملہ ہوگا، اس کے کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور ایسی صورتیں بدقسمتی کے ساتھ مارکیٹ میں موجود ہوتی ہیں. اویئرنیس کی کمی ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے. ٹھیک. تو مجھے اسی میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، اس سے ملتی جلتی ایک صورتحال اور ہوتی ہے مارکیٹ میں. بعض پروڈکٹس کے حوالے سے میں نے دیکھا کہ اگر آپ کیش خرید رہے ہیں، فوری پیمنٹ کر رہے ہیں، بالفرض میں سپوز کر لیتا ہوں موبائل فون بیچ رہا ہوں، تو اگر آپ کیش خرید رہے ہیں تو جی یہ 50,000 روپے کا ہے، اور اگر 1 ہفتے میں پیمنٹ کریں گے تو 55,000 روپے کا ہے. کیا اس کی اجازت ہوگی؟ دیکھیں ابھی آپ نے سودا نہیں کیا، آپ بارگیننگ پوزیشن میں ہے نا. جی. آپ کیش اور ادھار کی بات ہی نہ کریں تھوڑی دیر کے لیے. جی. آپ کہیں کہ ایک بندے نے آفر کی کہ میں 1 لاکھ کا بیچوں گا، جی. پھر وہ مان گیا 60,000 میں. جی. یہ بارگیننگ ہے نا. جی. تو کوئی کسی بھی اعتبار سے بارگیننگ کرتا ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتا ہے مال خود اٹھاؤ گے تو اتنے کا بیچوں گا، پہنچ اتنے کی ہوگی. جی یہ بھی ہوتا. تو قیمت اگر مال کی ہی ہے اور یہ بارگیننگ پوزیشن ہے، ٹھیک. اس میں مال کی ہی قیمت وہ لے رہا ہے، ٹھیک. الگ سے وقت کی قیمت نہیں ہے، وقت ضمناً شامل ہو گیا ہے. ٹھیک. اس کی ترجیحات ہیں، اس کی بنیاد پر وہ دیکھتا ہے کہ جناب میری رولنگ کیا ہوگی، تو وہ اپنے مال کی قیمت مقرر کرتا ہے. ٹھیک. یہ تجارت ہے. ٹھیک ہے. میوچل انڈرسٹینڈنگ سے جب تک ریٹ فکس نہیں ہو رہا، جب تک اوپر نیچے کمی بیشی بارگیننگ پوزیشن ہے. سودا تو ہوا ہی نہیں ابھی. صحیح. سودا تو ہوا ہی نہیں. سودا ہو گیا تو اب ریپلیس اسے چینج نہیں کر اب سکتے. نہیں کر سکتا. ٹھیک. ٹھیک. میں شکریہ ادا کرتا ہوں سب سے پہلے تو مفتی صاحب کا. مفتی صاحب ہوتے ہیں تو احکام تجارت ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے سوالات کی اپنی اہمیت ہے، لیکن سوالات کے جوابات نہ ملے تو پھر وہ سوالات ادھر ادھر گھومتے رہیں گے اور مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور ہمارا پروگرام مسائل حل کرنے کا پروگرام ہے، احکام تجارت نام ہے اس کا. تو سب سے پہلے تو مفتی صاحب کا شکریہ، پھر ہمارے ضیاء الدین بھائی، سلیم صاحب، مبشر احمد بھائی اور عبد الوہاب بھائی کا بھی شکریہ کہ آپ تشریف لائے. ہمارے پروگرام ریکارڈ ہوا، مدنی چینل کے ناظرین نے دیکھا. آپ اپنا فیڈ بیک بھی ہمیں دے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نیکسٹ ویک بھی انشاءاللہ یہی پینل ہوگا، مزید سوالات ہوں گے، مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے، اور پروگرام ہوگا احکام تجارت. آپ نے کہیں نہیں جانا، مدنی چینل کی نشریات جاری ہے، دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔